جھوٹے نبیوں سے باخبر رہیں جو صرف آپ کی دولت کے پیچھے ہیں۔ متی کی انجیل 7 باب 13 سے 27 آیت۔ تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ رستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ رستہ سکھڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیش میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا؟ تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا، آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ ایمان کے ساتھ جو پانی روح کی خوشخبری پر یقین رکھتا ہے، ہمارا خداوند ہمیں جھوٹے نبیوں سے سچے نبیوں کی اور جھوٹی کلیسیاؤں سے اس کی سچی کلیسیا میں شناخت کرنے کی صلاحیت عطا کر چکا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 15 سے 20 آیت میں یسوع نے فرمایا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ ہمارے خداوند نے ہمیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنے کو فرمایا، اور بالکل جس طرح اس نے ہمیں آگاہ کیا، بے شک ہمیں یقیناً جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب ایک پاسبان اپنے اجتماع میں پانی روح کی خوشخبری کے کلام یعنی خدا کے کلام کی منادی کرنے میں ناکام ہوتا ہے، تب وہ اپنی مناسب خدمت پوری نہیں کر رہا ہے۔ کیسے ایسا پاسبان اپنے آپ کو خدا کا خادم کہہ سکتا ہے جب وہ حتیٰ کہ پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ یعنی خدا کے کلام کے ساتھ اپنے اجتماع کے گناہ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ ایسے جھوٹے صرف دلچسپی رکھتے ہیں کیسے وہ باہر سے نظر آتے ہیں۔ وہ ریاکارانہ طور پر سنجیدہ اور مقدس ہونے کا بہانہ کر رہے ہیں جب وہ منادی کرتے ہیں، اور حتمی طور پر سب جس کی وہ اپنے اجتماعوں میں منادی کرتے ہیں ان کے لیے اخلاقیات اور دنیا کے ضوابط کا پابند ہونا چاہیے۔ بے شک اخلاقیات اور ضوابط نظر انداز نہیں ہونے چاہیے، لیکن
پاسبانوں کو کیا یقیناً کرنا چاہیے؟ محض اخلاقی زندگی پر زور دینا نہیں ہے، بلکہ انہیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے دھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر روز گناہ کرتے ہیں۔ یہاں جھوٹے نبی وہ سب ہیں جو سچائی کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاسبانوں کو بذات خود یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جو پاسبان کے طور پر خدمت کرتا ہے یا پانی روح کی خوشخبری کو جاننے کے بغیر منادی کرنے والا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر، سب قابل ترس جھوٹے نبی ہیں۔ کلام مقدس ایسے لوگوں کو جھوٹے نبی کہتا ہے۔ ہمارے خداوند نے ہم سے فرمایا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ ہمیں بے شک ضرور ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ آپ سب کو یقیناً اس دنیا میں ان جھوٹے نبیوں سے دور رہنا چاہیے جو آپ کے گناہوں کے مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ کلام مقدس ہمیں تیتس کا خط اور اس کا 3 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں بتاتا ہے، 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ حوالہ ان کو بیان کرتا ہے جو اب تک ان میں سے قائم اپنے گناہ کا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح وہ یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا ایمان وکالت کرتا ہے کہ ان کے لیے گناہ گار ہی رہنا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ گو وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس طرح حقیقی طور پر خداوند کے خلاف سنگین گناہ سرزد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے اب تک گناہ گار ہو سکتے ہیں جب وہ یسوع مسیح پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس قسم کے ایمان کا اقرار کرنے کی بدولت سب جو وہ کر رہے ہیں بذات خود خداوند کے خلاف گناہ کرنا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ خداوند کے سامنے ان کے گناہ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ صرف ان کے برگشتہ عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب تک اپنے گناہوں کے لیے مجرم ٹھہرنے والے ہیں، مگر وہ سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے گناہ گار کے طور پر خیال کرنا ایمان رکھنے کا ٹھیک طریقہ ہے۔ تاہم ایسے ایماندار خدا کے سامنے سچے مقدسین نہیں ہیں، بلکہ وہ جھوٹوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ یسوع نے ہمیں ایسے جھوٹے نبیوں سے اور ان کے پیروکاروں سے خبردار رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں یقیناً ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کلام مقدس ہمیں کیا آگاہ کرتا ہے، یعنی سب ایسے لوگوں کی جھوٹے نبیوں، جھوٹے پاسبانوں اور جھوٹے منادوں کے طور پر خبر رکھیں۔ یسوع نے فرمایا، ہم جھوٹے نبیوں کی ان کے پھلوں سے شناخت کر سکتے ہیں۔ جھوٹے نبیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے خداوند نے فرمایا، تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ یہ ان کے پھلوں کی بدولت ہے کہ ہم جھوٹے نبیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تب کس قسم کے پھل جھوٹے نبی ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے خداوند نے شعر پوچھا، کیا آدمی جھاڑیوں سے انگور توڑتے ہیں؟ بالکل جس طرح کانٹے دار جھاڑیاں اچھا پھل پیدا نہیں کر سکتی، پاسبان جو اپنے گناہوں سے معاف نہیں ہو چکے ہیں اس لیے اب تک گناہ گار ہیں، ممکن طور پر لوگوں کے نئے سرے سے پیدا ہونے میں رہنمائی نہیں کر سکتے، اور صرف گناہ گار مسیح پیدا کرتے ہیں، جبکہ نئے سرے سے پیدا ہوئے خادم بے گناہ مقدسین پیدا کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر ایک پاسبان گناہ گاروں کو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے بے گناہ مقدسین میں بدل نہیں سکتا تو وہ واضح طور پر تب ایک جھوٹا نبی ہے۔ بالکل جس طرح خداوند نے فرمایا، ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کے ایمان کے پھل ان راست بازوں سے سب کہیں دور ہیں جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، تب ہم جان سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے اور جھوٹے نبی ہیں۔ جھوٹے پاسبان بھیڑوں کی کھال پہنتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو اپنے میٹھے الفاظ کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جھوٹے نبیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر وہ نظر آتے ہیں جس طرح آیا وہ بہت پاک ہیں۔ اس لیے فرماتے ہوئے کلام مقدس ہمیں ایسے جھوٹوں سے دھوکہ نہ کھانے کے لیے خبردار کرتا ہے،
کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. دوسرا کرنتیوں اور اس کا 11 باب اس کی 13 سے 14 آیت. جھوٹے نبیوں کے طور پر اپنی بلاہٹ سے کافی وفادار ہو کر، اور وہ صرف اپنے اجتماعوں کو پرہیزگاری سے زندہ رہنے، گناہ نہ کرنے اور دوسروں کے ساتھ مہربان ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن باطن میں وہ پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہے جو اپنے اجتماعوں کی ان کی دولت کے لیے لوٹنے کی گھسٹ کرتے ہیں. ان کے بعض مستقل طور پر اسی نتیجہ پر اپنے اجتماع کو پرہیزگاری سے زندہ رہنے کے لیے بتاتے ہوئے پہنچتے ہیں، یعنی سب جو انہیں خدا کے سامنے لانا ہے محض دولت ہے. وہ اپنے اجتماعوں میں بہت سارے مختلف پیغامات دے سکتے ہیں، لیکن آخر میں ان سب پیغامات اپنے پیروکاروں کو خدا کے سامنے بہت ساری دولت پیش کرنے کے بارے میں بتاتے ہوئے ابل پڑتے ہیں. وہ ایسے پیغامات دیتے ہیں، بالکل کیا واضح وجہ ہے. وہ بذات خود زیادہ تنخواہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اجتماعات کی نجات کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے. وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے مسیحی گناہ گاروں کو انہیں ہم شامل کرتے ہوئے آخری دن پر کیا واقع ہوگا. وہ ہماری سننا نہیں چاہتے. کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے دل سے ہم ان کے ساتھ پانی رو کی سچی خوشخبری کو بانٹنے کی کوشش کر چکے ہیں. ایسے پاسبان یقینی طور پر کسی چارے کے بغیر جھوٹے نبی ہیں. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جھوٹے نبیوں کو ان کے پھلوں سے پہچان سکتے ہیں. ہم انہیں دیکھنے کی بدولت پہچان سکتے ہیں آیا وہ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں یا نہیں، اور معائنہ کرنے کی بدولت آیا ان کے پیروکاروں کے درمیان کوئی شخص جو پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے اور ان کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا پہچان سکتے ہیں. بے شک وہ ظاہری طور پر خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، لیکن نجات کے کوئی کام نہیں ابھارتا وہ کیا منادی کرتے ہیں. پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم نہ صرف انہیں آیا وہ سچے نبی یا جھوٹے نبی ہیں ان کے ایمان کے وسیلہ سے پہچان سکتے ہیں، بلکہ ایسے جھوٹوں سے دھوکہ بھی نہیں کھا سکتے. پانی روح کی خوشخبری ایسا پیمائش کا آلہ ہے جو جھوٹے نبیوں کا تعین کرتا ہے. اس لیے ہم پانی روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 1 سے 10 آیت. خدا کے ذاتی لوگ ان کے خادمین ہیں جو برے درختوں کے اچھے درختوں سے شناخت کر سکتے ہیں. آئے اب ہم زیادہ تفصیل سے جھوٹے نبیوں کی خصوصیات کا معائنہ کریں. جھوٹے نبیوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک خدا کے سامنے گناہ رکھتا ہے. اس لیے اگر ایک یقینی خادم خدا کے سامنے گناہ گار ہے تب وہ جھوٹا نبی ہے. ایسا شخص بلا شک اپنے اجتماع کو روز بروز خدا کے سامنے صرف پیسوں کے ساتھ آنے کو بتاتا ہے، اور وہ پانی اور روح کی خوشخبری میں بالکل دلچسپی نہیں لے گا، نہ ہی وہ اس پر ایمان رکھے گا. ایسا پاسبان جھوٹا نبی ہے. ایسے نبی اپنے اجتماع کو محض اپنی دولت کے وسیلہ کے طور پر دیکھتے ہیں. آیا ان کے پیروکار نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی دلچسپی نہیں ہے. وہ سب جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں دولت ہے. میں پوری یقین نہیں ہوں کہ آیا آپ ایسا پیغام پہلے سن چکے ہیں، لیکن جھوٹے نبیوں کی معرفت دیے گئے ہر پیغام کو کسی ایک یا دوسرے طریقے سے پیسوں کے ساتھ واسطہ رکھنا ہے. ان کے پیغامات یوں ہو سکتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں، ہمیں یقیناً خدا کے کلام کے مطابق زندہ رہنا چاہیے. استثنا کی کتاب 28 باب میں خدا نے فرمایا، اگر تم اپنے والدین کی عزت کرو اور شریعت پر عمل کرو تو وہ تمہیں ایسی ایسی برکتیں دے گا. لیکن حتیٰ کہ جس طرح وہ اپنے پیغامات کا آغاز یوں کرتے ہیں، آخر میں وہ سب کہنے کے پابند ہیں کہ خدا کی برکتیں مشروط ہیں. یہ کتنے زیادہ پیسے ہم نظر کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خدا سے
آسمانی اور زمینی برکتیں حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس تمام برکتیں اس ایمان سے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر یعنی خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو پانی روح کی اس خوشخبری کے کلام کو سنتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنی نجات کی برکت اس طرح زمین کی ساری برکتیں بخشتا ہے۔ تاہم جھوٹے نبیوں کے پیغامات کا نتیجہ یعنی یقینی طور پر پیسوں کے گردا گرد گھومتا ہے۔ وہ شریعت کے بارے میں بول سکتے ہیں، لیکن جب وہ فرماتے ہیں خدا کی اچھی طرح خدمت کرو، اپنی کلیسیا کو ہدیہ جات دو اور اپنے پاسبان کی عزت کرو، وہ واقعی کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارا پیسہ لاؤ۔ اگر آپ خدا کے پیسوں کے ڈھیر پیش کرتے ہیں تو آپ برکت پائیں گے۔ یہ ہے کیسے وہ آپ کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خدمات کے سارے مقصد پیسے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے زیادہ ہدیہ جات دینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہدیہ جات آپ دیتے ہیں اتنی زیادہ آپ برکت حاصل کرتے اور آپ کا ایمان زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ لیکن جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے اور اس پیغام کو سمجھتے ہیں ایسے جھوٹوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ ہمیں یقیناً جھوٹے نبیوں کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ یسوع نے فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ جھوٹے نبی بھیڑیوں کی مانند ہیں۔ جھوٹے نبی بھیڑیوں کی مانند ہیں جو گلے کے سامنے بھیڑ کی کھال میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل تیز دانتوں کو ظاہر کرتے ہوئے ایک بھیڑیے کے سے جو گلے کو پھاڑنے کے لیے پیسے کی ہوس سے بھرے ہوئے تیار ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق سب جھوٹے نبی بھیڑیوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اپنے گلے میں نئی زندگی کی خوشخبری پھیلانے سے کہیں دور اور اپنے پیروکاروں کی پانی روح کی خوشخبری کے علاوہ کسی دوسری چیز پر ایمان رکھنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اور یوں کرنے کے وسیلہ سے وہ ان کے پیسے چراتے ہیں اور ان کی جانوں کو مرنے کے لیے گناہ کے ساتھ ڈھانپتے ہیں۔ وہ جو یہ کام کرتے ہیں جھوٹے نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ ہر کوئی احساس نہیں کرتا کہ جھوٹے نبی بے فائدہ اچھے ہیں، لیکن کیونکہ اس دنیا کے جھوٹے نبی دھوکہ دہی میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ نتیجہ کے طور پر کیونکہ لوگ جھوٹے نبیوں کے جھوٹوں کو نہ پہچاننے کا رجحان رکھتے ہیں، وہ اب تک آسانی سے اپنے ملائم زبانوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پریشانی حکومت کرتی ہے، جیسا کہ سب ارد گرد بہت سارے جھوٹے لوگ ہیں، لیکن معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ جھوٹے کچھ نہیں کرتے بلکہ ہر کسی پر برے اثرات ڈالتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس دنیا کی چیزیں نقلیں رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض گوشت کی 2 دکانیں اپنے باہر والی کھڑکی پر پلاسٹک کی نقلی گوشت لٹکا سکتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ یہ اصلی گوشت ہے کیونکہ یہ اتنا تازہ اور اچھا ہے اور آپ کی بھوک کو چمکاتا ہے، لیکن ایک بار آپ اس پر زیادہ قریب سے نظر ڈالتے ہیں تو آپ احساس کر سکتے ہیں کہ اصلی گوشت نہیں بلکہ محض نقلی گوشت ہے۔ تب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ دھوکہ کھا چکے تھے یہی بات روٹی میں ہے۔ جیسا کہ اصلی روٹی آٹے کے ساتھ پکائی جاتی ہے اس طرح پلاسٹک کی نقلی روٹی بھی تیار ہوتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس نقلی روٹی کو کھا سکتا ہے؟ بے شک نہیں۔ یہ سادگی سے ناقابل خوراک ہے، جیسا کہ یہ حقیقتاً پلاسٹک کے ساتھ صرف اصلی روٹی کی مانند نظر آنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ کتنی اصل نظر آتی ہے۔
پلاسٹک کو کھانا صرف سنجیدہ صحت کے مسائل یا حتیٰ کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ نکلی روٹی بالکل اسی چیز کی مانند ہے جس کی جھوٹے نبی منادی کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کی کلیسیاؤں کے رہنما کتنے پرکشش ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کوئی معنی نہیں رکھتا وہ آپ سے کتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے گناہ کی معافی کی خوشخبری کے کلام کی منادی میں ناکام ہوتے ہیں جو آپ کو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے قابل کرتا ہے، تو آپ کو یقیناً سارا احساس کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹے نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے سب لوگ جھوٹے نبی ہیں جو روحانی روزی کمانے والوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ کلام مقدس ہمیں واضح طور پر ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے خداوند نے جھوٹے نبیوں کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کے طور پر بیان کیا۔ کیا آپ اب تک ایسے جھوٹے نبیوں کی نگہداشت کے ماتحت ہیں؟ یہ لوگ نہ صرف آپ کے پیسے بٹور رہے ہیں بلکہ حتیٰ کہ زیادہ سنجیدگی سے وہ آپ کی جانیں بھی چرا رہے ہیں۔ سب جو ایسے جھوٹے نبی چاہتے ہیں آپ سے ایک زیادہ بڑی اور زیادہ بہتر کلیسائی عمارت بنانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے بٹورنا ہے جتنا ممکن ہے، جبکہ آیا آپ کی جانیں جہنم کی آگ کی طرف رخ کر رہی ہیں یا نہیں، ان کے لیے کچھ بھی دلچسپی کا سب باعث نہیں ہے۔ تب آپ کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یقیناً ایک درخت کو اس کے پھلوں سے پہچاننا چاہیے۔ کوئی بھی جو صرف پیسوں کے بارے میں بولتا ہے جب کبھی وہ اپنا منہ کھولتا ہے، جس کے الفاظ ناقابل بچاؤ کے طور پر پیسوں کے لیے اپنی ہوس کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ ایک روزی کمانے والے اور جھوٹے نبی سے زیادہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم جھوٹے نبیوں کو ان کے پھلوں سے جان سکتے ہیں۔ تب جھوٹے نبیوں کے یہ پھل کیا ہیں؟ وہ دھوکے کے پھل ہیں جو لوگوں کو جانوں کو فریب دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں ان کے پھل گندے اور بذات خود برے ہیں۔ جھوٹے نبی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، یعنی ہر ایک چیز اچھی ہے، جتنی دیر تک آپ صرف انہیں پیسے دیتے رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ محض اپنی توبہ کی دعائیں مانگتے، پاک ہوتے اور بے شک کلیسیا میں بہت سارا پیسہ لاتے، یہ سب جھوٹے نبیوں کے پھل ہیں۔ تب ان کے برے پھل کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ ان کی بری خدمات کے پھل بلا اختتام اپنے اجتماعوں کو صرف تعداد میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو اپنی کلیسیاں چلاتے ہیں جس طرح آیا وہ ایک کاروبار چلا رہے تھے، وہ اپنی کلیسیاؤں میں زیادہ لوگ کھینچنے کے لیے کیا تدابیریں لاگو کرتے ہیں۔ دوسروں کے درمیان بدترین تدابیروں میں سے ایک ان کی کلیسیاؤں میں زیادہ لوگ لانے پر اپنے پیروکاروں کے لیے ایک تحریک کے طور پر دنیاوی انعامات اور اجر پیش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی کو بڑے ریفریجریٹر کا انعام پیش کریں گے جو کلیسیا میں ایک سال کے لیے انڈر بیس نئے ارکان لاتا ہے۔ زیادہ کارکردگی والے ایئر کنڈیشن ان کے لیے جو 30 ہی نئے ارکان لے کر آتا ہے، کسی کے لیے ایک چھوٹی کار جو نئے 50 ارکان لے کر آتا ہے، اور ایک خاندانی پالکی جس کے لیے جو ایک سال میں 200 نئے ارکان لاتا ہے۔ اس طریقے سے انعامات پیش کرتے ہوئے جھوٹے نبی اپنے آتا میں حتیٰ کہ زیادہ اراکین لانے کے لیے اپنے پیروکاروں کو جبر لاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب بہت ناقابل یقین ہے، لیکن میں یہاں کہانی نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ یہ ہے بعض مسیحی طبقات میں ارد گرد دنیا میں یہ حقیقتاً کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ محض یہ کتنا برا ہے۔ کیا خدا کی کلیسیا کسی منڈی یا بینک سے زیادہ نہیں ہے؟ اور یوں انہیں کلیسیائی ارکان میں کھینچنے کے بعد تب جھوٹے نبی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خدا انہیں قبول کرے گا اگر وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کریں اور اپنے پیروکاروں کی گناہ کی معافی حاصل کرنے میں مدد کریں۔ لیکن ہم سب بہت زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ ان کی واحد دلچسپی ہے۔
बस अब यानी झूठे नबी अपनी कलीसियाओं में जानों को खींच चुके हैं, तब वो कैसे उनके सामने मुनादी करते हैं, यीशु आपसे मोहब्बत करता है। इत्तफाकन उनके लिए जो पहली मर्तबा हमारी कलीसिया में आए, हम एक शानदार इनामी छतरी हर बहन को, हर भाई को एक ज़्यादा बड़ी छतरी देंगे ताकि आप इसे अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकें। वो नतीजा निकालते हैं कि अगर ये नए अरकान ऐसे इनामात के लिए उनकी कलीसियाओं में आते हैं, आखिरकार डीकन एल्डर बनते हैं। हत्ता कि जिस तरह वो पानी रू की खुशखबरी को नहीं जानते और कलीसियाई बर्तन तमाम किस्म की हदियों के साथ भरे थे, और दयाकी से लेकर शुक्रगुजारी तक, इस हदिये और उस हदिये तक, जब तक मर नहीं जाते तब सभी ये गैर मामूली काबिल मुनाफा मुहिम होगी। ऐसे झूठे नबियों के लिए आज की छोटी सी सरमायाकारी मौसर तौर पर कल के बड़े नफा की नुमाइंदगी करती है। यह है क्यों झूठे नबी ऐसे इज्तिमाओं के इनामात के साथ जड़े हैं। अगर उन्हें कोई नुकसान उठाना था, कोई तरीका नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। कहीं ऐसे 500 नए अरकान, हत्ता कि अगर हमें उनका 10% खर्च होता है, तब भी ये अभी तक बिल्कुल काबिल नफ़ा है जो दिया गया। कैसे ये 500 अरकान अपनी तमाम उम्र के लिए कलीसिया के बर्तन भरते रहेंगे। इनके अलावा झूठे नबियों के फल और नहीं हैं। कोरिया में ऐसी मसीहत के कारोबारी मुहिम इतनी काबू से बाहर आ चुकी है कि थोड़ी देर पहले हत्ता कि एक गीत था जो उसके राज जोई करता था। इसकी सतरें कुछ इस तरह से थीं। उन्होंने हमें अपनी कलीसिया में आने को कहा और उन्होंने हमें यीशु पर ईमान रखने को कहा। तब उन्होंने पैसा 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 मांगा। सब जो झूठे नबी हमेशा बोलते हैं पैसा पैसा, और हत्ता के ज़्यादा पैसे के बारे में, उनमें से एक शायद कह सकता है कि बस आए हम एक मुकद्दस हैकल बनाएं और इसे अपने खुदावंद के लिए वक़्फ करें। भाई और बहनों, खुदा हमें यहाँ बरकत देना चाहता है। हिज्जी की किताब में खुदा ने हिज्जी नबी को अपनी हैकल बनाने का हुक्म दिया, और खुदा ने यह भी फरमाया कि वो जो इस काम में अपनी कोशिश को मुत्तहद नहीं करते, सब लानती ठहरेंगे। यह हवाला हमें यह भी बताता है कि उनको जिन्होंने हैकल की तामीर करने के लिए ज़्यादा दिया, खुदा ने ज़्यादा बरकतें भी दी। आपको हज्जी की किताब में से इस हवाला की पर तवज्जो करनी चाहिए। बस वो एक बैनर पर हिज्जी में से ये हवाला लिखता है और इसे ऊंची जगह पर लगाता है। किसी बेदारी लाने वाले मुनाद को जज्बात को झंझोड़ने के लिए लाता है और पैसा जमा करने की थालियां बांट देता है। तब वो टेंको से कहता है कि इनमें से हर एक को 300 मरबा फीट जगह की कीमत अदा करनी चाहिए। एल्डरो को कम से कम 1500 मरबा फीट की कीमत और आम अरकान को 5000 ईंटों की कीमत अदा करनी चाहिए। एक तामीराती कमेटी बनाकर वो अपने इज्तिमा से पैसा निचोड़ना शुरू कर देते हैं जैसे कोई कल नहीं होगी। भाइयों और बहनों, अगर खुदा के सामने बेशक बड़ी कलीसियाई इमारतें ज़रूरी हैं, तो ये यकीनन तामीर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बजाते खुद गलत है, लेकिन अगर इसकी कोई हकीकी ज़रूरत नहीं है, अगर मौजूदा कलीसियाई इमारत तमाम इज्तिमात को समाने के लिए काफ़ी बड़ी है, तो क्या फिर भी बड़ी इमारत तामीर करनी चाहिए? झूठे नबी पैसों में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि वो अपने इज्तिमाओं से ज़्यादा पैसा बटोरने का हर बहाना ढूंढते हैं, और इस गैर ज़रूरी और हवसी कलीसियाई वुसअत की तहरीक ऐसे बहाने से कोई ज़्यादा नहीं है। वो कहना जारी रखते हैं कि हमें यकीनन खुदा की अच्छी खिदमत करने के लिए रुपयों के ढेर पेश करने चाहिए, और अगर कोई बेशक उनका फरमान बजा लाता है, वो ऐलान करते हैं कि उसका ईमान अजीम है। उनमें से बाज़ हत्ता कि हर चीज़ का हिसाब रखने के लिए लाइनों वाले चार्ट जाहिर करते हुए किसी डीकन से कितना ज़्यादा हदिया दिया और कितनी ज़्यादा देय की दी रखते हैं।
ویسے ان کے لیے جو پیسوں کے بغیر ہیں، حتیٰ کہ ان کی کلیسیاؤں میں آنا ناممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ جھوٹے نبیوں کا اصل ایمان ہے، اور یہ ان کے پھلوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً باپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اپنے ذاتی سرکشی سے مرضی پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باپ کی مرضی کے مطابق ہر نیک کام کرنا چاہیے۔ کون باپ خدا کی مرضی پر چل سکتا ہے؟ صرف اس کے بیٹے چل سکتے ہیں۔ کون دوسرے کسی کے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس کے بیٹے ہیں۔ اس لیے پانی اور روح کی خوشخبری پر صرف ایمان رکھنے والے باپ کی مرضی کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم یوں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بیٹے بن چکے ہیں، ہم باپ خدا کی اصل مرضی کی پیروی کر رہے ہیں۔ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی کو حاصل کرنا ہے، اور تمام لوگوں کو ان کے تمام گناہوں سے آزاد ہونے کی اجازت دینا ہے۔ یہ ہے آسمانی باپ کی مرضی پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آج کے مسیحی طبقات میں کتنے سارے جھوٹے نبی ہیں۔ وہ خدا کی مرضی پر چلنے کی بجائے بدکاری پر عمل کرتے ہیں۔ خدا ایسے تمام جھوٹوں کو آخری دن یقیناً رد کر دے گا۔ تب یہ جھوٹے نبی اس کے سامنے احتجاج کریں گے جب وہ مسترد ہوں گے، لیکن اے خداوند، آپ کیوں ہمیں رد کر رہے ہیں جب ہم آپ کے لیے بلا تھکے کام کر چکے ہیں؟ کیا ہم آپ کے لیے اتنی زیادہ نبوت نہیں کر چکے؟ کیا ہم نے نبوت نہیں کی تاکہ ہر کوئی آپ پر ایمان رکھے؟ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، بیماروں کو شفا دی، اور ہم نے آپ کے لیے سب سے بڑے گرجا گھر بنایا اور مخصوص کیا، اور ہم نے اپنے فرقے میں سے ہزاروں مشنریز کو بھیجا، اور ہم نے تمام دنیا میں ہزاروں کلیسیاں قائم کی۔ تب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتے جب میں نے تیرے لیے یہ سب کام کیے؟ کیا یہاں کچھ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ بے انصافی نہیں ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ سنگین غلط کام نہیں کر رہے؟ کیا آپ ذہنی بیماری سے دکھ اٹھا رہے ہیں؟ خداوند سے یہ کہتے ہوئے، کیا ہم نبوت نہیں کر چکے، بدروہوں کو نہیں نکالا، بہت سارے معجزے نہیں دکھا چکے ہیں؟ وہ خدا کے وفادار کارکنوں کے طور پر اپنے آپ کی مشہوری کریں گے اور خدا کے سامنے احتجاج کریں گے۔ لیکن ہمارا خداوند ان سے فرمائے گا، کسی نے تمہیں میری خدمت کرنے کو کہا، تم جو بدکاری پر چلتے ہو؟ کس نے تمہیں میرے نام پھیلانے کو کہا؟ کس نے تمہیں کلام سکھانے کو کہا؟ کیا میں نے تمہیں گرجا گھر تعمیر کرنے کو کہا؟ کیا میں نے تمہیں بدروہیں نکالنے کو کہا؟ کس نے تمہیں میرے نام چرانے کی بدولت کام کرنے کو کہا؟ تم جو بدکاری پر عمل کرتے ہو، کس نے تمہیں محنت کرنے کو کہا؟ کس نے تمہیں اپنے آپ کو فخر کرنے کے لیے کہا؟ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ مجھے تم سے کچھ واسطہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر تم یہ تمام کام نہ کر چکے ہوتے تو میرے سچے خادموں کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانا زیادہ آسان ہو چکا ہوتا، لیکن سب جو تم کر چکے ہو ان کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ تم شیطان کے کام کرتے ہو، ابلیس کے خادموں کے طور پر ختم ہو گئے۔ اب ابلیس کے ساتھ جہنم کی ابدی آگ میں ڈالے جاؤ۔ شیطان کے خادموں سنو، فرشتوں، شیطان کے ان خادموں کو تاریکی میں ڈال دو۔ یا ہمیں کیا احساس کرنا چاہیے؟ یہ کہ جھوٹے نبی وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے خداوند کی معرفت چھوڑ دیے ہی جائیں گے۔ ان کا حتمی خاتمہ جہنم کی ابدی آگ میں پھینکا جانا ہے۔ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آج کے مذہبی لوگوں کے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو اس جگہ میں پھینکے جائیں گے۔ ہم یقین سے جانیں گے کہ صرف جب ہم حقیقتاً جہنم میں ہوں گے۔ لیکن میں نے سنا کہ جہنم پہلے ہی سب بھری ہوئی ہیں، کیا وہاں میرے لیے جگہ ہوگی؟ شاید خدا مجھے اس کی بجائے آسمان پر بھیجے، کیونکہ جہنم میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی بے تہذیبی، بے فکر اور احمقانہ باتیں کہتے ہیں۔
انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گو جہنم کی قید میں انگنت لوگ ہیں۔ جہنم بذات خود ان سب کو سمانے کے لیے کافی چوڑی ہے، اور پھر بھی کچھ جگہ باقی رہتی ہے۔ آسمان کے ستاروں پر ایک نظر ڈالیں اور ان سے کہیں زیادہ ہے کہ بعض ستارے جو اب ہم دیکھتے ہیں حقیقی طور پر کروڑوں سال پہلے وجود رکھ چکے اور پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محض کتنی بڑی یہ کہکشاں واقع ہے؟ جب ہم رات کے آسمان میں کہکشاؤں کو اور اس کے بعد بہت سارے ستاروں کے لیے دیکھتے ہیں تو انہیں ہم تک اپنی روشنی پہنچانے اور ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کروڑوں نوری سال لگے، اور محض کتنے سارے ستارے موجود ہیں جب یہ صورتحال ہے، تو کیا آپ کو لینے کے لیے جہنم میں کافی جگہ نہ ہوگی؟ خدا ابدی ہے اور اس کی قادر مطلق الوہیت لا اختتام کائنات میں ملتی ہے۔ ہمارا خداوند ہر چیز کو جاننے والا، قادر مطلق اور ہر جگہ موجود ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں جہاں وہ نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ تب کیا آپ پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا خداوند گناہ گاروں کو آسمان پر آنے کی اجازت دینے کے لیے مجبور ہوگا؟ کیونکہ وہ تمام گناہ گار اور جھوٹے نبیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی جگہ نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی شخص صرف 2 مرتبہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا فطرت کی عجیب و غریب عمل کو دیکھتا ہے، وہ اپنی بے اعتقادی کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دے گا، اے میرے خدا، کچھ دوسرا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان رکھنا ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں فرمایا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ غضر باقی نہیں۔ رومیو کا خط 1 باب اس کی 20 آیت۔ ہمیں یقیناً جھوٹے نبیوں کو جاننا چاہیے اور کن جھوٹوں کی بدولت برگشتہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر ہم محض ان کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں تو ہم سب جہنم میں ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ جس طرح یسوع نے فرمایا کہ جو کوئی خدا کا کلام سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، وہ شخص ہے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ نئے سر سے پیدا ہوں کے علاوہ ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو خدا کا کلام سنتا اور عمل کرتا ہے۔ صرف وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھل چکے ہیں، باپ کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ صرف نئے سرے سے پیدا ہوئے آسمان کی بادشاہی میں ایمان کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنے اور مضبوطی سے کلام پر کھڑے رہنے کے وسیلہ سے اس ایمان کے ساتھ ہم سب اپنے ایمان کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ایسا گھر جو ایمان کے ساتھ تعمیر ہوتا ہے کبھی نہیں گرتا۔ بعد میں حتیٰ کہ جب اس دنیا کو سیلاب مغلوب کرتے ہیں، آندھیاں قہر انڈیلتی ہیں اور ہم مد و جذبات کی لہروں سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر چٹان پر بناتے ہیں، اور کیونکہ یہ چٹان ہمیں تمام لہروں سے بچاتی ہے، یہ گھر کبھی نہیں گریں گے۔ مقابلے میں وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر یسوع پر ایمان رکھتے اپنے گھر ریت پر اپنی ذاتی سوچوں پر بنا چکے ہیں، اور اس لیے جب عدالت کا دن آئے گا تو ان کے گھر گر جائیں گے اور ان کی تباہی بڑی ہوگی۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی اچھی طرح وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ریت پر بنا چکے تھے۔ جب سیلاب آتے اور پانی چڑھتا ہے اور ان کی بنیاد تباہ ہو جائے گی اور گھر قابل دید نظارے سے برباد ہو جائیں گے۔ بھائی اور بہنوں، آپ سب کو یقیناً جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا چاہیے جو پانی روح کی خوشخبری کے کلام کو نہیں جانتے اور اس لیے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکے ہیں، اور جو لوگوں کی تباہی کے کشادہ راستے تک رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، ایک حقیقی اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ چونکہ وہ درخت بذات خود اچھا ہے تو وہ اچھا پھل لانے کا مجاز ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے دریا کے کنارے لگے ہوئے درختوں کی مانند ہے جو ہمیشہ موسم کے مطابق اچھے پھل پیدا کرتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنے ناکافی ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھا درخت اگر کسان کے ہاتھوں سے کھادوں اور پانی کے ساتھ پلایا گیا
بلا ناکامی اچھا پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ راست باز اچھے پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایسا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام سنتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اس کی راست بازی کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف راست بازوں سے ہے کہ اچھے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ ہر اچھا درخت اچھے پھل پیدا کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ روحانی طور پر اچھے درخت ہیں؟ کیا آپ خدا کے ایسے لوگ بن چکے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی کو حاصل کر چکے ہیں؟ کیا آپ اس پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں؟ اور کیا آپ یوں راست باز بن چکے ہیں؟ یہ صرف راست باز ہیں جو خدا کے سامنے حقیقی مقدسین ہیں۔ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے ہی خدا کے خادم بن سکتے ہیں۔ بالکل جس طرح یسوع نے فرمایا کہ ایک درخت اپنے روحانی پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ سب جو صرف پیسوں کے بارے میں بولنا جاری رکھتے ہیں جھوٹے نبی ہیں، لیکن جو پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں اور راستہ بازی کے پھل پیدا کرتے ہیں سچے نبی ہیں۔ جب پاسبان صرف پیسوں کی ہوس میں ہیں اور اپنے گرجا گھر بنانے کے لیے تمام قسم کے ہنگامے برپا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح ان کے اجتماعات میں سے بہت ساری نوکریاں کھو چکے ہیں، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کیسے ہم انہیں اچھے درختوں کے طور پر بیان کر سکتے ہیں؟ کیا خدا واقعی ہی خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے شاندار اور بے ضرورت بڑے گرجا گھر مکمل کرتے ہیں؟ کیا وہ اندھے مسیحوں سے خوش ہے جو بڑے گرجا گھروں کو بھرتے ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، سب لوگوں کو کم سے کم آپ کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسے ہر کسی تک پھیلانا چاہیے۔ ہم سب کے لیے اس زمین پر ہماری زندگیاں محض چند روز ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو فوراً خدا کے سامنے کھڑے ہوئے پائیں گے۔ ایک زندگی جو پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے گزاری جاتی ہے تاکہ وہ دوسرے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، خدا کے سامنے گزارنے والی ٹھیک زندگی ہے۔ وہ جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کانوں کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری کو سننے کے وسیلہ سے خدا کی ساری راستہ بازی تک پہنچیں، اپنے دماغوں کے ساتھ اسے سمجھتے اور اس پر اپنے دلوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے منہ کے ساتھ اس کا اقرار کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو جائیں۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرے اچھے درخت نہیں ہیں جو اچھا پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس دور اور وقت میں ہم سب کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری کو، خدا کے کلام کو، اور اس دنیا میں ہر کسی تک پھیلانا چاہیے۔ ہمیں یقیناً دوسروں کو تعلیم دینی چاہیے کون جھوٹے نبی واقعی ہیں۔ کچھ دن ہوئے ہم اپنی خوشخبری کے اخبار تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم کثرت سے اپنے قاریوں کی طرف سے فون موصول کر چکے ہیں جو ہمیں انہیں تعلیم دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹے نبی کون ہیں۔ ہمارے لیے پانی روح کی خوشخبری کو پھیلانا انہیں جھوٹوں کی لوٹ سے خدا کے سامنے سے آزاد کرنے کی مانند ہے۔ ہمیں یقیناً ہر کسی کو سکھانا چاہیے کہ کون جھوٹے ہیں اور درست ایمان کیا ہے، اور ان تک پانی روح کی سچی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے تاکہ سب جو ایمان لائیں اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوں۔ ہمیں یقیناً کیا احساس کرنا چاہیے؟ یہ کہ سکڑا رستہ، مشکل رستہ، وہ رستہ ہے جو ہماری زندگی تک رہبری کرتا ہے، مگر بہت سارے لوگ نہیں ہیں جو زندگی کے تنگ دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں اور اسے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں یقیناً ہر کسی تک پانی روح کی خوشخبری کے سچ کو پھیلانا جاری رکھنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً ان سب کو خبردار کرنا چاہیے جو اپنی تباہی کا رخ کر رہے ہیں کہ اب وہ جھوٹے نبیوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کو اور مجھے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں یقیناً کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 12 آیت۔ اور ہمارے خداوند نے فرمایا کہ ہم راست باز بھی خدا کے نور ہیں۔ اس نے یہ بھی فرمایا، کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ لوکا کی انجیل 8 باب اور اس کی 16 آیت۔
ہمیں یقیناً ایمان کا نور چمکانا چاہیے جو جانتا ہے اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، تاکہ ساری دنیا اس نور کو دیکھے، اس کے پاس آئے اور اس نور کو حاصل بھی کرے۔ نتیجتاً مجھے متفقانہ نصیحت دہرانے کی اجازت دیں جو میں آپ سب کو کر چکا ہوں۔ اس آخری دور میں ہمیں یقیناً پانی روح کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً مسلسل خدا باپ کی مرضی پر چلنا چاہیے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارے حالات کتنے مشکل ہیں۔ جتنی زیادہ یہ دنیا تاریک ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں یقیناً اس خوشخبری کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ یہ آخری دور کے دوران ہے جب حتیٰ کہ زیادہ لوگ موجود ہیں جنہیں یقیناً دنیا کے گناہوں اور اس کے جھوٹے نبیوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ آئے ہم سب تب حتیٰ کہ زیادہ بڑے جذبے اور خلوص کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری کا بیج بونا جاری رکھیں۔ آمین۔